شام کی حمایت جاری رکھنے پر روسی صدر کی تاکید۔ روسی صدر پوٹن نے دشمنوں اور دہشت گردوں کے مقابلے میں شامی عوام اور حکومت کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ روس کے صدر نے شام کے صدر بشار الاسد کے نام نئے عیسوی سال کی مناسبت سے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ ماسکو دہشت گردی کے مقابلے میں شامی عوام اور حکومت کی حمایت بدستور جاری رکھے گا۔ فلپائن میں ہلاکت خیز طوفان میں 68 افراد ہلاک۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے طوفان کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی، لیکن یہ طوفان ٹائفون کی طرح طاقتور نہیں تھا، اس لیے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ ہوا۔ ایران اور ہندوستان کے مابین مشترکہ مالی میکانزم تیار۔ ایرانی مرکزی بینک کے صدر عبد الناصر حمتی اور تہران میں تعینات ہندوستان کے سفیر سوربھ کمار نے ایک ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور بینکاری شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مالیاتی میکانزم کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور آئندہ دنوں میں امریکی پابندیوں سے ہندوستانی حکومت کو ملنے والی استثناء کے پیش نظر دونوں ممالک تجارتی اور بینکاری سرگرمیوں سے متعلق مالی لین دین کر سکتے ہیں۔ غربت، جہالت، ناانصافی اور بدعنوانی کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ سال 2019 میں پاکستان میں سنہری دور کا آغاز ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے نئے سال کی آمد پر پیغام میں کہا کہ ملک میں 4 بیماریوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، جن میں غربت، جہالت، ناانصافی اور بدعنوانی شامل ہے۔ پی ٹی آئی خواب دیکھنے سے پہلے اپنے عددی اکثریت دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی میں عددی اکثریت کیا ہے جو حکومت کی تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت ملک کی معیشت ٹھیک کرنے اور محصولات قیمت میں وصولیوں کو بہتر کرنے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ مجھے علم نہیں کہ وفاقی کابینہ ECL سے ان کا نام نکالنے کا کیا کرتی ہے۔ وفاق کے بعد خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ۔ وفاق کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے اپوزیشن جماعتوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ ادوار میں برسر اقتدار جماعتوں کے سربراہان کے خلاف کرپشن کے ثبوت اکٹھا کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ ICC نے سری لنکا پر کرپٹ ترین کرکٹنگ قوم کا لیبل لگا دیا۔ فکسنگ کے حوالے سے انتہائی اہم خفیہ رپورٹ وزیر کھیل ہارن فرنانڈو کے سپرد کر دی گئی۔ وزیر کھیل نے کہا کہ کچھ وجوہات کے سبب ابھی اس میں درج نام ظاہر نہیں کیے جا سکتے، البتہ رپورٹ دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملکی کرکٹ منتظمین اوپر سے نیچے تک بدعنوان ہیں۔